किसी طیارے کے ہائی جیک ہونے کے بعد ٹی وی سکرینز پر جو مناظر زیادہ نظر آتے ہیں ان میں جہاز کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکاروں اور گاڑیوں کی تیزی سے حرکت کے ہوتے ہیں، لیکن 2 دہائیوں قبل صحافیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے ایئرپورٹ پر ہائی جیک ہونے والے طیارے کے گرد بختر بند گاڑیوں کے بجائے ایک شخص کو سائیکل پر چکر کاٹتے دیکھا۔ ٹیکسن اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین، کسی بھی طیارے کے ہائی جیک ہونے کے بعد ٹی وی سکرینز پر جو مناظر زیادہ نظر آتے ہیں ان میں جہاز کے ارد گرد سیکیورٹی اہلکاروں اور گاڑیوں کی تیزی سے حرکت کے ہوتے ہیں، لیکن 2 دہائیوں قبل صحافیوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے افغانستان کے صوبہ قندھار کے ایئرپورٹ پر ہائی جیک ہونے والے طیارے کے گرد بختر بند گاڑی کے بجائے ایک شخص کو سائیکل پر چکر کاٹتے دیکھا۔ یہ کہانی اس انڈین طیارے کی ہے جسے اڑان بھرنے کے بعد ہائی جیک کیا گیا اور پھر اسے 3 ایئرپورٹس پر اتارنے کے بعد قندھار پہنچایا گیا۔ تاریخ میں افغانستان کے صوبے قندھار کی اہمیت کسی طرح سے بھی کابل سے کم نہیں رہی، مگر 90 کی دہائی سے پہلے بین الاقوامی میڈیا نے اس صوبے کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ تاہم 90 کی دہائی کے دوران جن 2 بڑے واقعات کے باعث یہ علاقہ دنیا کی توجہ کا مرکز بنا رہا، ان میں سے ایک طالبان کا ظہور اور قندھار پر قبضہ اور دوسرا انڈین ایئر لائنز کے طیارے کی ہائی جیکنگ تھی۔ کئی پہلوں سے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ اس لیے بھی مشہور ہے کیونکہ یہ ہوائی سفر کی تاریخ میں طویل ترین دورانیے کی ہائی جیکنگ میں سے ایک ہے جو 7 دن تک جاری رہی۔ 24 دسمبر 1999 کی بات ہے جب انڈین ایئر لائنز کا طیارہ 814 نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو سے انڈیا کے شہر لکھنؤ کے لیے اڑا۔ اس ایئر بس میں 176 مسافر کے علاوہ پائلٹ سمیت جہاز کے عملے کے 15 افراد سوار تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنی منزل کی جانب روانگی پر مسافر انتہائی خوش تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہی، کیونکہ جب یہ طیارہ انڈین فضائی حدود میں داخل ہوا تو ایک نقاب پوش شخص اٹھا اور کاکپٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نقاب پوش نے طیارے کے پائلٹ کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے طیارے کا رخ لکھنؤ کے بجائے مغرب میں لاہور کی جانب نہیں موڑا تو وہ طیارے کو بم سے اڑا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے 4 دیگر نقاب پوش ساتھی بھی کھڑے ہوئے اور جہاز کے مختلف حصوں میں پوزیشن سنبھال لی۔ اگرچہ طیارے کے پائلٹ کیپٹن دیوی شرن نے لکھنؤ کے بجائے طیارے کا رخ لاہور کی جانب موڑا، لیکن اس سفر کے لیے ان کے پاس ایندھن نہ کافی تھا۔ یہ وجہ تھی کہ ہائی جیکروں کے اتفاق سے طیارے کو انڈین پنجاب کے شہر امرتسر میں اتارا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طیارے کی لینڈنگ پر انڈین پولیس نے ہائی جیکروں کے خلاف کارروائی کی تیاری کی تھی اور شاید ہائی جیکرز نے یہی خطرہ محسوس کرتے ہوئے طیارے کے پائلٹ کو ایندھن لیے بغیر ہی لاہور کے لیے اڑان بھرنے پر مجبور کیا۔ ابتدائی طور پر پاکستانی حکام نے طیارے کو لاہور میں اترنے کی اجازت نہیں دی اور اس مقصد کے لیے ایئرپورٹ کی لائٹس کو بند کر دیا گیا، لیکن ہائی جیکروں کے دباؤ کے باعث پائلٹ کے پاس ایندھن بھرنے کے لیے لاہور ایئرپورٹ کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا اور بالآخر طیارے کو لاہور ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت مل گئی۔ تاہم ایندھن بھرنے کے بعد پاکستانی حکام نے طیارے کے پائلٹ کو فوری طور پر لاہور ایئرپورٹ چھوڑنے کا کہا۔ لاہور کے بعد یہ طیارہ دبئی ایئرپورٹ پہنچ گیا اور وہاں ہائی جیکروں نے 27 مسافروں کو طیارے سے اترنے کی اجازت دے دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق انڈین حکام نے دبئی ایئرپورٹ پر طیارے کو ہائی جیکروں سے چھڑانے کے لیے متحدہ عرب امارات کے حکام سے کارروائی کی اجازت کی درخواست کی تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ طیارہ افغانستان کے دوسرے بڑے شہر قندھار کے ایئرپورٹ پر پہنچا اور چیکنگ کے اختتام تک وہیں کھڑا رہا۔ قندھار میں طیارے کے اترنے کے چند گھنٹے بعد وہاں صحافیوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ چونکہ قندھار ایئرپورٹ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے قریب ہے، اس لیے مقامی اور بین الاقوامی میڈیا سے تعلق رکھنے والے نمائندے سب سے پہلے کوئٹہ پہنچے۔ کوئٹہ سے جو صحافی سب سے پہلے قندھار پہنچے تھے ان میں کوئٹہ میں بی بی سی پشتو سروس کے ایوب ترین شامل تھے، جبکہ ان کے بعد پہنچنے والوں میں سینئر صحافی شہزادہ ذوالفقار اور اے ایف پی سے وابستہ معروف فوٹوگرافر بنارس
بنارس خان شامل تھے۔ 2 دہائیاں گزرنے کے باوجود ہائی جیکنگ کے شروع سے اختتام تک کے تمام مناظر اب بھی ان افراد کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔ ایوب ترین نے بتایا کہ وہ پہلے روز قندھار میں ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ ماہ رمضان میں پیش آیا تھا۔ جب ہم سحری کے لیے اٹھے تو ہوٹل میں موجود لوگ ہمیں گھور کر دیکھنے لگے کہ بغیر داڑھی کے یہ مخلوق کہاں سے آئی۔ ہوٹل میں موجود لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ کسی انڈین طیارے کو اغوا کر کے ان کے شہر کے ایئرپورٹ پر لایا گیا ہے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ انہوں نے قندھار ایئرپورٹ پر جو سب سے عجیب و غریب چیز دیکھی وہ ایک شخص کا سائیکل پر ایئرپورٹ آنا اور اسی سائیکل پر طیارے کے گرد چکر لگانا تھی۔ بنارس خان کے مطابق وہاں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے سائیکل یا موٹر سائیکل پر ہی گشت کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات پر حیران تھے کہ ایسے موقعوں پر تو بختر بند گاڑیاں اور سیکیورٹی کے جدید آلے ہونے چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ شہزادہ ذوالفقار کے مطابق ان کے استفسار پر بتایا گیا کہ جو شخص زیادہ تر سائیکل پر چکر لگاتا تھا وہ ایئرپورٹ کے علاقے کے پولیس میں SHO کے رتبے کا اہلکار ہے۔ شہزادہ ذوالفقار نے بتایا کہ چونکہ وہ ایک اہم واقعے کی کوریج کے لیے گئے تھے اس لیے وہ رات کو ایئرپورٹ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ رات کو کوئی بھی بڑا واقعہ ہو سکتا تھا۔ ان دنوں غضب کی سردی تھی اور رہائش کا مناسب انتظام نہیں تھا۔ طالبان کی جانب سے جو لوگ ایئرپورٹ پر تھے یا جو وہاں آتے جاتے تھے ان کو ایسی کسی صورتحال سے نمٹنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ اس دوران وہاں طالبان کی جانب سے بتایا گیا کہ انڈین حکومت کی جانب سے کمانڈو ایکشن کا بھی کہا گیا، لیکن انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی۔ طالبان نے یہ بتایا تھا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی فورس کو اپنی سرزمین پر کارروائی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تیسرے روز طیارے کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہو گیا۔ یرغمالی مسافروں کو ایک بہتر ماحول کی فراہمی کے لیے ایئر کنڈیشننگ سسٹم کا چلنا ناگزیر تھا۔ تاہم جب ایئر کنڈیشننگ سسٹم بند ہوا تو پریشانی بڑھ گئی۔ انڈین حکام تسلسل کے ساتھ قندھار ایئرپورٹ آ رہے تھے۔ ان کے ساتھ انڈین انجینئرز بھی آئے کہ ان انڈین انجینئرز میں سے ایک کو اندر لے جایا گیا اور وہ خرابی کو دور کر کے نکل گیا۔ خرابی دور کرنے کے بعد جب انڈین انجینئرز کو صحافیوں نے کچھ کہنے کے لیے مجبور کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہائی جیکروں نے ان کے جہاز کے کسی اور حصے میں جانے نہیں دیا بلکہ اس کو اس جگہ لے گئے جہاں فالٹ تھا۔ کہ صحافیوں کی بہت زیادہ کوشش کے باوجود انڈین انجینئرز نے بہت زیادہ باتیں نہیں کی۔ تاہم یہ بتایا تھا کہ جو ہائی جیکرز ہیں وہ عام ہائی جیکرز نہیں بلکہ ان کو جہاز کے بارے میں بہت ساری معلومات ہے۔ ہائی جیکر ایک شخص کو طیارے کے اندر صفائی کرنے کے لیے چھوڑتے تھے۔ وہ ایک شخص جہاز کے مسافروں کا حال جاننے کا ذریعہ تھا۔ جب بھی وہ شخص باہر آتا تو بتاتا تھا کہ جہاز کے مسافر انتہائی پریشانی کے عالم میں ہیں۔ صفائی والا شخص بتاتا تھا کہ ہائی جیکر ان کو کسی بھی مسافر سے بات کرنے نہیں دیتے بلکہ جلد سے جلد کام ختم کر کے نکلنے کا کہتے تھے۔ انڈین حکام مذاکرات کے لیے متعدد بار آئے اور طالبان حکام سے بات چیت کرتے رہے۔ انڈین حکام کی شاید بہت کوشش ہوگی کہ وہ اغوا کاروں کی بات کو نہ مانے، لیکن وہاں انہوں نے جو آثار دیکھے تو انہیں سمجھ آ گیا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ وہ پھنس گئے ہیں اور اس سے نکلنا ممکن نہیں، جس کے باعث انہیں اغوا کاروں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے اور ان کی عسکریت پسند کو رہا کرنا پڑا، جن کی رہائی کے لیے جہاز کو ہائی جیک کیا گیا تھا۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین تک قندھار ایئرپورٹ طالبان کے اعلیٰ عہدیداروں اور انڈین حکام کی آمد و رفت کا مرکز رہا۔ طالبان حکومت کے جو نمایاں عہدیدار وہاں آتے رہے ان میں سابق وزیر خارجہ عبدالوکیل متوکل اور سابق وزیر ہوائی باز و گورنر قندھار ملا اختر عثمانی کے علاوہ انڈیا کے سابق وزیر خارجہ جسونت سنگھ نمایاں تھے۔ جسونت سنگھ کو 2 مرتبہ قندھار ایئرپورٹ آنا پڑا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مذاکرات کے سلسلے میں آئے تھے جبکہ دوسری مرتبہ وہ اس روز آئے تھے جب ہائی جیکروں کے مطالبے پر انڈین جیل میں قید مولانا مسعود اظہر مشتاق زرگر اور احمد عمر سعید شیخ کو رہا کر کے قندھار ایئرپورٹ لایا گیا۔ جس روز طیارے کا ڈراپ سین ہو گیا تو اس روز انڈیا سے 2 طیارے آئے تھے، ان میں سے ایک میں جسونت سنگھ تھے۔ غالباً دوسرے طیارے میں مولانا مسعود اظہر سمیت 3 عسکریت پسندوں کو لایا گیا۔ ہائی جیکنگ کے ڈراپ سین سے پہلے اس طیارے کے قریب ایک ایمبولینس آ کر کھڑی ہوئی۔ طیارے کے اگلی سائڈ کی طرف 5 نقاب پوش ہائی جیکر رسی سے لٹک کر نیچے اترے۔ کمانڈو
टॉर्नेडोज की तरह बर्क रफ्तारी से वो उतरे और एम्बुलेंस में बैठ गए। मौलाना मसूद अजहर समेत रिहाई पाने वाले तीनों अस्करियत पसंदों को उन्होंने देखा। गालबन वो भी इसी एम्बुलेंस में बैठकर चले गए जिनमें हाईजैकर्स थे। ये मालूम नहीं हो सका कि ये अफराद एयरपोर्ट से निकलकर किस जानिब चले गए। तहम हाईजैकरों और रिहाई पाने वाले अस्करियत पसंदों को तालिबान की जानिब से ये हुक्म था कि 2 घंटे में अफगानिस्तान छोड़ दें। ताहम ये मालूम नहीं कि ये अफराद एयरपोर्ट से निकलकर किस जानिब चले गए। ताहम हाईजैकरों और रिहाई पाने वाले अस्करियत पसंदों को तालिबान हुकाम की जानिब से ये हुक्म था कि वो 2 घंटे में अफगानिस्तान छोड़ दें। जहाँ सहाफी खड़े थे, हाईजैक होने वाला तैयारा उसके बिल्कुल करीब था। जहाँ मुसाफिरों को सहाफियों के करीब जाने नहीं दिया गया, लेकिन सहाफी उनके चेहरे बाखूबी देख सकते थे। हाईजैक होने वाले तैयारे से उतरते और दूसरे तैयारे में दाखिल होने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो इतने खुश थे जैसे उनको नई जिंदगी मिल गई हो।